کیا واقعہ سناؤں؟ اس وقت دو واقعات کا انتخاب کرتا ہوں. آپ حضرات جاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ نیند کا غلبہ ہو تو دعا کر لیتے ہیں ابھی. پہلا واقعہ مدینہ شریف ہے. اللہ ہم سب کو لے جائے. قاری صاحب بزرگ بیٹھے ہیں. قاری سارے بزرگ ہیں، اس لیے کہ اہل القرآن اہل اللہ، قرآن والے اہل اللہ ہیں. اہل اللہ کا معنی بھی کیا اہل اللہ و خاصتہ. اہل اللہ سے مراد اللہ کے خاص لوگ ہیں. اور نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عرض کر دوں نبی علیہ السلام نے 8 درہم جیب میں ڈالے، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. نکلتے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا رو رہی ہے. پوچھا اماں تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کہ میں ایک گھر میں کام کرتی ہوں، انہوں نے مجھے پیسے دے کر بھیجے ہیں اور وہ جو پیسے ہیں وہ مجھ سے گم ہو گئے. 2 درہم دیے انہوں نے مجھے. کیا جواب دوں گی؟ آپ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 2 درہم نکالے اور اس بڑھیا کو دے دی. کرتا لینا تھا، 6 درہم باقی بچے. آگے تشریف لے گئے، کرتا دیکھا جو پسند آیا، لے کر واپس آ رہے تھے. کیا دیکھا کہ ایک آدمی کا تہ بند ہے اور اوپر کا بدن ننگا ہے. کہہ رہا ہے اللہ اس پر رحم کرے جو مجھے کرتا پہنائے. آپ علیہ السلام نے اپنے لیے جو کرتا پسند کیا تھا وہ کرتا اس کو پہنا دیا. واپس تشریف لا رہے ہیں. ویسے تو 8 درہم لے کر گئے تھے، واپس خالی تشریف لا رہے ہیں، لیکن خالی نہیں آ رہے، ثواب کما کے آ رہے ہیں، خوشیاں بانٹ کے آ رہے ہیں اور غم ختم کر کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے نبی نے یہاں دنیا میں دکھایا کہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اور علم میں سے تقسیم کرتا ہوں اور تمہارے غم ہلکا کرتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، میں شفاعت کر کے تمہارا غم ہلکا کر دوں گا. نبی علیہ السلام اس کو کرتا دے کے واپس آ رہے ہیں. اس جگہ پر جس جگہ پر بڑھیا کو دیکھا تھا روتے ہوئے، دیکھا تو کیا دیکھا، بڑھیا وہیں کھڑی ہے اور رو رہی ہے، دوبارہ رو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تو میں نے تجھے 2 درہم دے دیے، پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا آپ نے 2 درہم بھی دے دیے، پیسے جو گم ہوئے تھے اس کا ازالہ بھی ہو گیا، پیسے بھی آپ نے دے دیے، لیکن چیز بھی میں نے خرید لی، جو میں نے لینی تھی اور واپس جا کر دینی تھی سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن سخت طبیعت کی مالک ہے میری مالکن، وہ کہے گی دیر کر کے کیوں آئی ہے. آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو یہ ارشاد فرمایا میں محمد گھر نہیں جاتا، میں تجھے وہاں چھوڑ کے آتا ہوں. آپ علیہ السلام بڑھیا کے ساتھ جا رہے ہیں. اتنا رحیم کریم نبی، یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میاں نے 2 کریم. شاعر نے اچھا شعر کہا ہے اے اللہ تو بھی کریم، تیرا رسول بھی کریم، عرش والا بھی کریم، زمین والا بھی کریم. میں 100 بار تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2 کریموں کے درمیان رہتا ہوں. عرض کر رہا ہوں آپ علیہ السلام اس بڑھیا کو لے کر جا رہے ہیں. کون لے کے جا رہے ہیں؟ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا پوتا، کائنات کا سردار، سید الاولین والآخرین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन का मिस्ताक जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया को लेके जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे दरवाजे के सामने, बुढ़िया ने कहा यही घर है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। दिन का वक्त था, मर्द हजरात ताजिर तिजारत के लिए जिम्मेदार जमीनों पर, बागों वाले अपने बागात में कामकाज के लिए गए हुए थे। कोई मर्द अंदर नहीं था, अंदर खवातीन थी और छोटे बच्चे थे। आप अलैहिस्सलाम को जवाब ना आया। फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी मर्तबा भी जवाब ना आया। तीसरी मर्तबा जब आपने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तीसरी मर्तबा जवाब आया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या रसूल अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बताओ, मैंने पहली मर्तबा सलाम किया था, आवाज नहीं पहुंची थी। अंदर से सहाबियात ने जवाब दिया, फरमाया हमने पहली मर्तबा ही सुन लिया था, आपकी आवाज को पहचान लिया था, लेकिन हमारी किस्मत कि आप हमारे घर तशरीफ लाए और सलाम दुआ है। हम ये चाहती थी कि हम खुद भी हमारे बच्चे भी बार बार आपकी दुआ को हासिल करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बुढ़िया तुम्हारे घर में काम करती है? फरमाया जी हां। फरमाया इसको बाजार में देर हो गई। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया इससे पैसे गुम हो गए थे। गुनाहगारों को कमरी में छुपाने वाला, मेरे और आपके गुनाहों पर चादर डालने वाला। इश्फा तुशफ़ा इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत का दिन होगा, लंबा सजदा करेगा मेरा नबी, इतना लंबा सजदा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे महामिद बारी ताला उस वक़्त इल्का की जाएंगी, उस वक़्त मेरे ऊपर अल्लाह डालेगा कि इन कलिमात के साथ मेरी हम्द व सना करें। जब लंबा सजदा करेंगे, सजदे में उस वक़्त तक पड़े रहेंगे जब तक अल्लाह नहीं कहेगा कि इरफा रासका, अपना सर उठाइए। जब अल्लाह राजी होगा, खुश होगा, जब अल्लाह हम्द व सना अपने नबी से सुनेगा तो कहेगा ऐ मोहम्मद तू अपना सर सजदे से उठा ले, अब इश्फा तो शफ़ा, तू सिफारिश करता जा, तेरी सिफारिश मैं कबूल करता जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शिफाते मुस्तफा, शफाते मुस्तफा, नारे तकबीर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बुढ़िया तुम्हारे घर में काम करती है? और तूने कहा जी हां। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसको बाजार में देर हो गई है, देर होने पर तुम इसको डांटती हो, आज मैं मोहम्मद इसकी सिफारिश करने आया हूं। इस बुढ़िया को ना डांटा करो, बूढ़े को ना डांटा करो। औलाद हो और अपने मां बाप को डांटे, अल अमान वल हफीज, दुनिया आखिरत में तबाह हो जाएगा। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। अर्ज कर रहा हूं मैं मोहम्मद इसका सिफारशी बन के आया हूं। सैयदुल आलमीन का तो हुक्म ही काफी था, लेकिन औरतों को क्या कह रहे हैं, घर की मालकनों को इसको ना डांटना, बूढ़ी औरत को कुछ ना कहना। उन्होंने कहा जब आप ही फरमा रहे हैं हम इसको कभी डांटेंगे?
ہم کبھی اس کو نہیں ڈانٹیں گی، بلکہ آپ گواہ ہو جائیں ہم نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ یاد رکھیں رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، انا رحمت مہدات، میرے آقا کا فرمان عالی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا واقعہ جو مسلم شریف دیگر معتبر کتابوں کا ہے، سنا کے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، میری اور آپ کی قبر اللہ کرے فراخ بن جائے، جنت کی کھڑکی کھول جائے اور جاتے ہی نبی کا دیدار ہو جائے۔ عرض کر رہا ہوں آپ کے صحابہ میں جہاں ابو بکر موجود ہیں رضی اللہ تو کہہ دیں، میرا خیال ہے یہ نہ سنا ہے، ان کو نیند آ رہی ہے، نہیں آ رہی، آپ دیکھیں تو مجموع نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مقام محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، کرنا ذوالفقار مصطفیٰ۔ عرض کر رہا ہوں جہاں ایسے صحابہ موجود ہیں آپ کے مجمع میں جن کا رنگ گورا ہے، جن کا رنگ چمکتا ہے، جو حسین و جمیل کے چہرے کے مالک ہیں، آپ کے صحابہ میں آپ کے داماد اور وہ بھی دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث درج کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا نُشَبِّهُ عثمان بِإِبْرَاهِيمَ، ہم اپنے عثمان کو ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اس کا چہرہ ان کے چہرے سے ملتا ہے، اور فرمایا اتنے حسین و جمیل، درود شریف پڑھ لیجئے۔ حسین و جمیل چہرے والے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر جیسا حسین موجود ہے، عمر جیسا حسین موجود ہے، علی ابن ابی طالب جیسا حسین موجود ہے، حسن و حسین جیسا حسین موجود ہے، اور دیگر صحابہ حسن کے مالک موجود ہیں۔ اللہ نے حسین دیے، لیکن آپ کی اس محفل میں بلال جیسا بھی تو موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بلال کے تذکرے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جو اذان دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، حضور کا چہرہ دیدار کر لیتا ہے، سامنے موجود ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے بلال آج اذان یہ زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں دینی، آج اذان اے بلال لوگوں کو پتہ چلے محمد کے مؤذن کا رتبہ کتنا اونچا ہے۔ فرمایا کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے دے۔ ایک وقت وہ بھی تھا میرے بھائیوں، اسی طرح کے ایک رنگ کا اور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ رنگ ان کا کالا ہے، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ رنگ کالا ہے، دل منور ہے، اور یہ انہی لوگوں میں سے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور خدا نے کہا کہ دنیا بھر میں امتحانات ہوتے رہیں گے، کہیں کوئی قاری امتحان لے گا، کہیں کوئی عالم امتحان لے گا، اور یونیورسٹی اور کالجوں میں پروفیسر امتحان لیں گے، امتحان ہوتے رہیں گے، کامیاب بھی ہوتے رہیں گے۔ ایسا امتحان نہ آج تک ہوا نہ پھر ہوگا۔ امتحان دینے والے صحابہ ہیں، پڑھانے والا محمد ہے، امتحان لینے والا خود خدا ہے۔
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اے اللہ رزلٹ تو سنا دے، نتیجہ تو سنا دے۔ اللہ نے فرمایا نتیجہ یہ ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے تقوی کا امتحان کر لیا ہے، اور میں ان کو اب اعلان سنا رہا ہوں کہ تمہارے نتیجے کا انعام کیا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ ہے انعام باری تعالیٰ کی طرف سے۔ اے اللہ کچھ اور، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کچھ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحْقَ بِهَا وَأَهْلَهَا، اے اللہ کچھ اور، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے اللہ کچھ اور، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل فمثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صحابہ کے لیے تو آیات جی کیا کر رہی ہیں، بار بار مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، رضا ہے، خوش نصیبی ہے، کلمہ لازم کر دیا ہے، راشدون ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں، ایک صحابی کا واقعہ سنیں اور پھر دعا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ، سب کہہ دینا جی رضی اللہ۔ رنگ کیا تھا؟ کالا، دل منور تھا، دماغ معطر تھا، محبت نبی سے سرشار تھے، توحید الہی کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کانو مستغرقین فی التوحید، توحید میں مستغرق تھے۔ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک دن میرے آقا کی نظر شفقت پڑ گئی۔ کس پر؟ جلیبیب پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ السلام نے قریب کر لیا، ہائے ہائے مجھے جی فلاں کا قرب حاصل ہے، میں ایم این اے ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں جی وزیر ہوں، میں گورنر ہوں، میں بادشاہ سے تعلقات رکھتا ہوں۔ اے اللہ تو نے صحابہ کو قرب بھی تو نصیب فرمایا محمد کا۔ ان کی ریسیں کون کرے؟ عرض کر دوں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ذرا انداز دیکھیے۔ جلیبیب، نعم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا جلیبیب، اے جلیبیب، آپ نے جی نعم، جی ہاں حاضر ہوں جی، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الا تتزوج، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ یہ کس نے فرمایا؟ الا تتزوج، میرے آقا میرا رنگ کالا ہے، مجھ سے کون رشتہ کرے گا؟ غریب بھی تھے، رشتہ دار بھی زیادہ نہیں تھے، شہرت والے بھی نہیں تھے۔ میرے آقا نے جملے کو پھر دہرایا، یا جلیبیب الا تتزوج، شادی نہیں کرو گے؟ اے اللہ کے رسول، نہ مال ہے، نہ جاہ ہے، نہ مرتبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پھر بات کو لوٹایا، الا تتزوج، تم شادی نہیں کرو گے؟ فرمایا میرا تو خاندان بھی مشہور نہیں، مدینے کا کون ایسا شخص ہوگا جو مجھے بیٹی دے گا؟
آپ نے ارشاد فرمایا اذهب الى ذاک البیت، وہ جو گھر نظر آ رہا ہے ادھر چلے جاؤ. انصار میں سے ایک انصاری کا گھر تھا، ادھر چلے جاؤ اور تم جا کر وقل لہم، ان کو جا کر کہہ دینا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبلغکم السلام، اللہ کا رسول تمہیں سلام کہتا ہے. میں جب پڑھ رہا تھا ہم مر رہے ہیں، اے ہوا ہمارے سلام پہنچا دے. فرشتوں ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا درود پہنچا دو. پہنچاتے بھی ہیں نا، پہنچاتے ہیں اور پہنچ جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے دور سے پڑھو پہنچایا جاتا ہے. ابلیغت، میں پہنچایا جاتا ہوں، اور قریب آ کر پڑھے سمعت ہوں، میں خود سنتا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان کو کہنا سلام حضرت جلیبیب. اور اگلا جملہ فَيَقُولْ زَوِّجُونِي بِنْتَكُمْ، اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو. یہ جاؤ میرا پیغام لے کر اس گھر کی طرف چلے جاؤ. حسین و جمیل لڑکی، انصاری گھرانہ، مدینے کے بہت باعزت گھرانے کے لوگ، نبی علیہ السلام نے جلیبیب کو بھیج دیا. چلے گئے، دروازے پر دستک دی. من دق الباب، کون ہے دروازہ بجانے والا؟ جلیبیب. اندر سے آواز آئی لا نعرف جلیبیب، ہم نہیں جانتے کون جلیبیب ہے، اور ہمیں تم سے ملنے کی کوئی غرض نہیں ہے. حضرت جلیبیب نے کہا میں خود نہیں آیا، میں خود نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم السلام، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے سلام بھیجا ہے تمہارے نام. دوڑتا ہوا باہر آیا گھر سے. پورے گھر میں آواز پہنچ چکی تھی جلیبیب کی، اور وہ گھر والے خوش ہو رہے تھے کہ سارے دیدار کرنے جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں. آج تو ہماری قسمت کھلی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بھیجا ہے.